کے غلام. عجیب بات ہے، معصومین علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو حر پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان عجیب و غریب ہے، حر ہوتے ہوئے غلام بننا چاہتا ہے. کس کا غلام؟ دنیا کا غلام، دنیا والوں کا غلام. اگر غلام ہی بننا ہے تو اس کے غلام بنو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اگر اس کی غلامی کرو گے تو اس کی غلامی کرنا عبادت کہلائے گی. اگر دنیا کی غلامی کرو گے تو یہ ہلاکت کہلائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل سیاست کی کچھ تعریفات پیش کی تھی کہ سیاست کسے کہتے ہیں، اور اس عزاداری کو گندی اور دنیاوی سیاست سے دور رکھا گیا. لیکن اسلامی سیاست کے لیے یہ منبر ہے اور یہ فرش آزادی. کیا تعریفات کی کل؟ سیاست کچھ کی نظر میں یعنی قدرت، لیکن اسلام کی نظر میں بھی سیاست کے معنی قدرت کے ہیں، کیونکہ سیاست بغیر قدرت کے ممکن نہیں. لیکن دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قدرت کا استعمال صحیح جگہ پر ہو. یہ نہیں کہ کہیں بھی کر لیا استعمال، کسی پر بھی کر لیا، بے موقع کر لیا. نہیں، دین کی یہ شرط ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ قدرت کا استعمال صحیح جگہ پر کیا جائے. دوسری چیز کیا تھی؟ سیاست یعنی دولت. بغیر دولت کی سیاست ممکن نہیں ہے. لیکن دنیا کی نظر میں جو مطلب ہے سیاست کا دولت کے ذریعے، وہ یہ کہ اپنی جیب بھری رہے، رعایا چاہے بھوکی مر جائے، اور جو کچھ ہوتا رہے لیکن خود آسودہ حال رہے، خود کی جیب بھری رہے. لیکن اسلام اور دین کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 روٹیاں ہیں، تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو 1 روٹی اسے دے دو، 1 روٹی تم کھا لو. اگر تمہارے پاس دولت افراط ہے، بہت دولت ہے، بہت پیسہ بہت ہے، تو اس دنیا کیا کہتی ہے؟ صرف اپنی فکر کرو، صرف اپنے بارے میں سوچو. لیکن دین اور اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے کہ نہیں، دیکھو جو ضرورت مند ہے اس تک پہنچاؤ. یہ دین اور اسلام کہتا ہے. تیسری چیز حکومت. تیسری تعریف کیا کی سیاست کی؟ یعنی وہ علم جس کے ذریعے فن حکومت سیکھا جائے، حکومت کرا جائے، جس علم کے ذریعے حکومت کرنا سیکھا جائے، سیاست اسے کہتے ہیں. دنیا کیا کہتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو زور سے، زبردستی سے، تلوار کے بلبوتے پر حکومت کرو، بات منواؤ. لیکن دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تلوار کے ذریعے نہیں، جبر کے ذریعے نہیں،
زبردستی نہیں بلکہ کردار کے ذریعے اپنی بات کو منواؤ، کردار کے ذریعے اپنے مطالبات کو منواؤ. تمہارا ظاہر و باطن ایسا ہو کہ تم جو بات کہو سامنے والا مجبور ہو جائے ماننے کے لیے. شریعت یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، اس میں سیاست کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ زیارت امام ہادی علیہ السلام سے 10ویں امام سے. کیا ہے فکر زیارت کے؟ جب آپ شروع کریں گے پڑھنا زیارت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ وخزان العلم. اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. ایک فقرہ آئے گا وساست العباد، یعنی اے کون ہے اہل بیت؟ اے اہل بیت، اے وہ ہستیاں کہ جو بندوں کی اصلاح کرتی ہیں، بندوں کے بارے میں سوچتی ہیں، بندوں کی اصلاح کرتی ہیں. وساست العباد، جو بندوں کی اصلاح کے لیے جن کا وجود ہے. یہ فقرہ زیارت جامع کبیرہ میں آئے. وساست العباد، بندوں کے بارے میں تدبیر کرنے والے، بندوں کی اصلاح کرنے والے اہل بیت. امام کا دوسرا فقرہ الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم، اور دین، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کے زبان پر چٹنی بھی مانند ہے. دین کہتے کسے ہیں؟ آخر ہم دین لیں کہاں سے؟ دین کس سے لیں؟ کس سے لیں دین؟ کیا ان سے دین لیں کہ جو دین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جنہوں نے دین کے ساتھ خیانت کی، یا ان سے دین لے جنہوں نے دین کی حفاظت کی؟ کس سے لے دین؟ کیا ان سے دین لے کہ جو رسول کو مسجد میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے تھے؟ کس لیے؟ سورہ جمعہ کی آیت ہے قرآن مجید کی کہ جب بھی کوئی کھیل تماشا ہوگا تو یہ رسول کو مسجد میں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کیا ہم دین ان سے لیں جو رسول کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے مسجد سے؟ اور روایت کے فکر ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب صرف 7 آدمی بچے تھے مسجد میں، تو رسول نے کہا اگر آج یہ 7 آدمی بھی چلے جاتے تو خدا عذاب نازل کر دیتا. کس سے لیں دین؟ دین ان سے لیں جنہوں نے دین کے ساتھ خیانت کی. کیا خیانت کی ہے دین کے ساتھ؟ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد جامع اسلامی میں بہت سے انحرافات رونما ہوئے. ان انحرافات میں ایک انحراف کیا تھا کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد خلفاء کا احادیث رسول کے بیان کرنے سے ممانعت کر دینا، روک دینا کہ خبردار کوئی بھی رسول کی کوئی حدیث نہ بیان کرے گا نہ لکھے گا. خلیفہ اول نے کیا کام کیا؟ خلیفہ اول نے یہ کام کیا کہ منع کر دیا سب کو کہ کوئی بھی رسول کی حدیث بیان نہ کرے.
اگر کسی کے پاس بھی رسول کی حدیث ہے کوئی تو اسے بیان نہ کرے، اور اگر کوئی پوچھے کسی مسئلے کے بارے میں تو کہا جائے کہ جو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے، جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اسے حلال سمجھو، جن چیزوں کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو، لیکن حدیث رسول کو بیان نہ کرے۔ یہ خلیفہ اول نے کیا۔ خلیفہ دوم نے کیا کام کیا؟ خلیفہ دوم نے باقاعدہ تمام اسلامی مناطق کو لکھ کر بھیجا کہ جس کسی کے پاس رسول کی کوئی حدیث محفوظ ہے اسے ضائع کرے، جلا دے، پھاڑ دے، اگر ذہن میں ہے تو مٹا دے۔ اللہ اکبر! کیا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ، کیا ظلم ہے دین اسلام کے ساتھ، بشریت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کہ علم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی رسول کے کچھ اصحاب رسول کی احادیث بیان کرنے سے باز نہیں آئے، رسول کی احادیث کو بیان کیا باقاعدہ۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ دوم نے رسول کے 3 صحابی جناب ابو درداء، عبداللہ ابن مسعود اور جناب ابو ذر تینوں کو بلوایا اور کہا یہ رسول کی حدیثیں کیا ہیں جو تم بیان کرتے ہو؟ میں نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ باقاعدہ احادیث راویان حدیث کو، حافظان حدیث کو وارن کیا کہ اگر میرے منع کرنے کے باوجود بھی کسی نے حدیث بیان کی تو وہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ان تینوں صحابیوں کو بلوایا، ان سے پوچھا کیوں بیان کرتے ہو، اور ان تینوں صحابیوں کو زندان میں ڈال دیا جب تک یہ حیات سے رہا۔ یہ تینوں صحابی رسول کے زندان میں رہے۔ صلوات پڑھیں محمد ہم ان سے بھی ہیں جو رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جنہوں نے رسول کی رحلت کے بعد لوگوں کو درے علم سے دور کرنا چاہا اور کیا، اور نتیجہ آج بھی سامنے ہے۔ جنہوں نے ممانعت کی تھی نا رسول کی احادیث کے بیان کرنے اور لکھنے سے، آج وہ شہر شہر پھر رہے ہیں، آج وہ شہر شہر پھر رہے ہیں۔ دین ہم لیں اس سے جو رسول سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوا۔ دین ہم اس سے لیں، دین ہم ان سے لیں جو حقیقت دین ہے، جو عین دین ہے، جو خود دین ہے۔ دین ان سے لیں ہم، کس سے؟ کون ہے وہ ہستیاں؟ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ اور اہل بیت علیہ السلام کون ہے ہستیاں؟ یہ نہج البلاغہ کا چھوٹا سا خطبہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے تعلق سے، چھوٹا سا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم، توجہ سے سنیے گا، ہم عیش العلم۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت علم کی زندگی کا نام ہے، اہل بیت علم بھی حیات کا نام ہے۔ دیکھیے علم خود حیات ہے، علم خود زندگی ہے۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ اہل بیت کون ہے؟ عیش العلم، اہل بیت علم کی حیات ہے۔ وموت الجہل، اور جہالت کی موت ہے اہل بیت۔ یعنی جہاں علم ہوگا
وہاں اہل بیت ہوں، جہاں جہالت ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت علم کی حیات ہے، جہالت کے لیے موت۔ جہالت کے اندر یہ قوت، یہ سکت نہیں ہے کہ اہل بیت کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ ہمیشہ علم کا موت الجہل یخبرکم علمهم عن علمهم، ان کا علم ان کے علم کا پتہ دے گا، ان کا علم بتائے گا کہ ان کا علم کیسا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں قوت برداشت۔ علم یعنی قوت برداشت، قوت صبر۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یخبرکم علمهم عن علمهم، اگر ان کے علم کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو ان کے علم سے پتہ چل جائے گا کہ ان کا علم کیسا ہے۔ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اور ان کے ظاہر سے ان کے باطن کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے، ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا یہ ہے نقص۔ ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو۔ ظاہر میں کچھ ہو انسان، باطن میں انسان کچھ ہو، اسے کہتے ہیں نقص۔ یہ ہے کمی، نقص۔ لیکن جو ظاہر ہو وہی باطن ہو، یہ ہے کمال۔ ظاہر و باطن کا الگ الگ ہونا نقص، ظاہر و باطن کا ایک ہونا کمال۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یخبرکم علمهم عن علمهم وظاہرهم عن باطنهم، تم ان کے ظاہر کو دیکھو گے، ان کے ظاہر سے ان کے باطن کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ جب ان کا ظاہر ایسا ہے تو ان کا باطن کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ظاہر و باطن ایک ہو، ظاہر کو باطن کا آئینہ ہونا چاہیے۔ انسان ظاہر کو دیکھے تو اس کے ذریعے باطن کا پتہ چلے۔ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْكِبِهِمْ، اور ان کی خاموشی سے، ان کے سکوت سے ان کے کلام کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے اہل بیت علیہ السلام کے، کہ جب ان کی خاموشی کا یہ عالم ہے کہ خاموش یہ ہے، خاموش رہ کر بھی ان کی خاموشی سے حکمت کے موتی جھڑتے ہیں، تو جب یہ بولتے ہوں گے تو ان کے بولنے کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہ کلام کرتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، تو ان کے کلام کا اور بات چیت کا کیا انداز اور کیا عالم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں مولا، لا یخالفون الحق، اہل بیت حق میں کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ ولا یختلفون فیہ، نہ حق کو کبھی اختلاف کا ذریعہ قرار دینا، نہ حق میں کبھی اختلاف کرتے ہیں۔ بہم عاد الحق فی نصابہ، کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے حق اپنے مقام پر آ کر جاگزی ہوا ہے۔ وانزاح الباطل عن مقامہ، اور باطل اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے، اکھڑ گیا ہے، اور باطل کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ باطل نے جو حق کے مقام کو پھنسا لیا تھا، یہ اہل بیت ہیں جن کی وجہ سے حق دوبارہ اپنے مقام پر آیا ہے اور باطل اس مقام سے ہٹ گیا۔ آگے فرماتے ہیں، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کو درک کیا ہے، دین کو درک کیا ہے اور دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ صرف دین کو بیان نہیں کیا
بلکہ دین کو درک کر کے دین پر عمل کر کے دکھایا ہے اہل بیت نے۔ آگے فرماتے ہیں مولا کہ دین پر گفتگو کرنے والے، علم کی باتیں کرنے والے، علم کو بیان کرنے والے بہت ہیں، علم کو بیان کرنے والے بہت ہیں، علم پر گفتگو کرنے والے بہت ہیں، لیکن علم کے مطابق علم پر عمل کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ دین ہمیں در اہل بیت سے ملے گا، دین ہمیں در حسین سے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دین از حسین، حسین دین ہے، دین حسین ہے۔ اور یہ جو حدیث رسول ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عزتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علیکم الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے اپنی عطرت یعنی اہل بیت۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے، جڑے رہو گے، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں مجھ پر حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ دیکھیے دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی بہت کوشش کی، اور آیات قرآن میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، روایات میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن جس کا ذکر خدا باقی رکھنا چاہے پھر اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے، اس کے فضائل کو کون چھپا سکتا ہے؟ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت رسول نے نہیں فرمایا، بلکہ رسول نے قرآن اور سنت کہا، میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، رسول نے قرآن کہا اور سنت کہا، ہم اس علم قرآن کو اور سنت کو آخر کہاں سے لیں؟ ٹھیک ہے رسول نے سنت کہا تو ہم اس سنت کو کس سے لیں، کہاں سے لیں، کس جگہ سے لیں، کس شخصیت سے لیں؟ تو بات میں نہیں پر آ جائے گی، کون ہمیں سنت رسول سے آگاہ کرے گا؟ کیا وہ کہ جس کی نظر میں سنت صرف داڑھی، زلفوں اور پجاموں تک محدود ہو، یا وہ کہ جن کی نظر میں سنت کا معیار کچھ اور ہو، وہ بیان کریں گے؟ وہ شخصیت جو رسول سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوئی ہو، اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم سنت علی سے لیں گے، دین اہل بیت سے لیں گے، مولا سے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے تو بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیے یہ صلوات وہ عبادت ہے جس میں خدا بھی شریک ہوتا ہے۔ رسول اکرم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل عربی ورڈ ہے جس کے معنی ہے کنجوس ہے،
رسول اکرم نے جواب دیا کہ جو شخص سلام کرنے میں بخل کرے وہ بخیل ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا اس سے بھی بڑا وہ کوئی بخیل ہے؟ تو رسول اکرم نے جواب دیا ہاں، جو شخص دعا پر آمین نہ کہے، یعنی مانگ رہا ہے یہ شخص، عطا کرنے والی ذات ہے خدا کی، اور اس شخص کو آمین کہنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی، وہ شخص ہے بخیل۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا کیا اس سے بڑا بھی کوئی بخیل ہے؟ تو رسول نے کہا ہاں اس سے بڑا بھی کوئی بخیل ہے۔ پوچھا کون؟ کہا جو راہ حق میں خرچ نہ کرے، اللہ نے جو دولت اسے عطا کی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ ہے بخیل۔ اور خود تو خرچ کرے نہ کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہو تو اسے بھی خرچ کرنے سے روک دے، یہ بخیل ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر سوال کیا مولا یا رسول اللہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی بخیل ہے؟ کہاں ہاں اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جب ہم پر درود بھیجا جائے تو وہ صلوات پڑھنے میں ڈرے کرے۔ نہیں ابھی بھی بلند کر صلوات نہیں۔ ایک مرتبہ تمام مریضوں کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دین ہم کس سے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے۔ اہل بیت دین مجسم ہے، اہل بیت حقیقت دین ہے، عین دین ہے، کل دین ہے، خود دین ہے۔ جب ایک بار نام لوں گا اس کے بعد بار بار نام نہیں لوں گا، میں اس کا آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا کس نے کہا، کس نے سنا، کس نے کہا، کس سے کہا۔ جب معاویہ کو پتا چلا کہ ابن عباس علی کے فضائل کو بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے تو ابن عباس کو بلوایا، بیداری سے سنیے گا، ابن عباس کو بلوایا اور کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم علی کے فضائل کو بیان کر رہے ہو اور باز نہیں آ رہے، اگر اب بھی باز نہیں آئے تو نتیجہ اس کا بہت برا ہوگا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تو تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں اور پورا مدینہ جانتا ہے کہ میں تفسیر قرآن کے علاوہ کچھ بیان نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آج میرے سامنے تفسیر قرآن بیان کرے، آج میرے سامنے تفسیر قرآن بیان کرے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ابن عباس نے تفسیر قرآن بیان کرنا شروع کی اور کہا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب میں یہ آیت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا کہا تھا عبداللہ ابن عباس نے کہ میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں، اور رسول کی حدیث ہے کہ تفسیر قرآن ویسے بیان کرو جیسے بیان کرنی چاہیے، یعنی جو حقیقت ہے وہ بیان کرو، تفسیر بالرائے مت کرو، اپنے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر مت کرو۔ اگر کسی نے اپنے مطابق قرآن کی آیات کی تفسیر کی بیان کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ آگ کے جہنم کے آگ کے شعلوں میں جلے گا۔ اس لیے میں تفسیر قرآن بیان کرتا ہوں اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اب تم بتاؤ کہ میں تفسیر بیان شروع کر رہا ہوں، حقیقت بیان کروں یا جھوٹ بولوں یا حقیقت کے برخلاف بیان کروں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، جو حقیقت ہے وہی بیان کرنا، جھوٹ مت بولنا۔ ابن عباس سے پہلی آیت پڑھی اور کہا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب میں یہ آیت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی ستائش خدا اس آیت میں کر رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسنین ہے، ان کی ستائش اس آیت میں خدا بیان کر رہا ہے۔ تو بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس آیت میں خدا علی، فاطمہ اور ان کے بچوں کی ستائش اور مدحت کر رہا ہے تو میں نے حقیقت سے کام لیا، حقیقت بیانی کی۔ لیکن اگر میں یہ بیان نہ کروں تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، نام ذہن میں ہے نا کون کس سے بیان کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا قرآن مجید میں یہی ایک آیت ہے؟ اس آیت کو بیان مت کیا کرو، اتنی ہزاروں آیتیں ہیں، کوئی اور آیت بیان کرو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، دوسری آیت بیان کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب میں یہ آیت بیان کرتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی ولایت کا ذکر ہے، رسول کی ولایت کا ذکر ہے، یہ اولی الامر، یہ جن کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ کس نے زکات دی؟ تو مجھے کہنا پڑتا ہے یہ زکات مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے دی۔ میں بتاتا ہوں یہ زکات دینے والی ہستی علی ہے۔ اگر میں یہ بیان کروں کہ زکات علی نے دی تو حقیقت تفصیل حقیقی بیان کی میں نے۔ اگر میں علی کی جگہ کسی اور کا نام لوں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے کیا یہی آیت ہے قرآن میں؟ اس آیت کو بھی بیان مت کرو، دوسری آیت بیان کرو، اتنی آیتیں ہیں قرآن میں۔ تو اب ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ہر طرح کے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی؟ مجھے کہنا پڑتا ہے یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسنین ہیں، یہ رسول ہیں، ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں گا تو یہ تفسیر حقیقی ہے، اگر میں یہ بیان نہیں کروں گا تو جھوٹ ہوگا۔ تو کہتا ہے اس آیت کو بھی چھوڑ دو، کوئی دوسری آیت بیان کرو۔ تو
ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی آیت؟ کہ ذرا صلوات پڑھیں محمد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک عن الناس. جب میں یہ آیت بیان کرتا ہوں لوگ اس کی تفسیر پوچھتے ہیں مجھ سے کہ بتائیے یہ آیت میں جس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے جو بات کہی جا رہی ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے ابلاغ کر دیجئے آخر وہ ہے کیا چیز؟ تو میں کہتا ہوں وہ چیز ہے علی کی ولایت، علی کی امامت، علی کی مولائیت. رسول سے یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچائی، بیان نہیں کی میدان غدیر میں حاجیوں کے مجمع میں، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں اگر میں یہ کہوں تو یہ ہے تفسیر حقیقی، اگر میں یہ نہ کہوں تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر اس کے برخلاف کہوں تو جھوٹ ہوگا. اسی طرح آیتوں پہ آیت پڑھ رہے ہیں ابن عباس، وہ سن رہا ہے کہہ رہا ہے یہ آیت مت پڑھا کرو، یہ آیت مت پڑھا کرو، یہ آیت مت پڑھا کرو، اتنی ہزاروں آیتیں ہیں کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس آیتوں میں آیت پڑھ رہے ہیں، ہر آیت سے علی کے فضائل کے گوشے نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ ابن عباس خود کہتے ہیں اے شخص تو خود بتا میں کون سی آیت پڑھوں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے سورہ زلزال کی آیت پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالها واسفلت الارض اسفلها. تو ایک مرتبہ ابن عباس نے پڑھنا شروع کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسفلها. جب یہ آیتیں پڑھی اس کے بعد پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے شخص اس میں بھی علی کے فضائل موجود ہیں. وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہا آخر اس آیت میں علی کے فضائل کہاں ہیں؟ تو ابن عباس کہتے ہیں یاد کرو رسول کی وفات کے بعد، رسول کے چلے جانے کے بعد مدینے میں ایک عجیب قسم کا زلزلہ آیا. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہ سکے. ایک مرتبہ مجمع در علی پر آیا، مولا کل مولا مشکل کشا ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، آئے لبوں کو جنبش دی، زمین پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے زمین رک جا، ٹھہر جا، آرام پا جا، خاموش ہو جا. دست علی سے، لب علی سے زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا اور اس آفت سے نجات حاصل کی. اب بتاؤ میں کن کن آیتوں کو چھوڑوں، کن کن آیتوں کو پڑھوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے اے ابن عباس کھل کر کیوں نہیں بولتے کہ جب تک قرآن رہے گا ذکر علی رہے گا. صلوات پڑھے محمد بلندر صلوات عباس کھل کر کہو جب تک قرآن ہے علی ہے. اس کے بعد کہتا ہے ابن عباس چلے جاؤ، تمہیں اجازت ہے اسی وقت چلے جاؤ، اب مجھ میں اور سخت نہیں ذکر فضائل علی کے سننے کی. چلے جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. یہ ہے مولا کی ذات، یہ ہے مولا کائنات جو قرآن کی ہر آیت سے امام کے فضائل کو بیان کیا جا سکتا ہے. جب ابن عباس نے کہا مولا سورہ ہم کی تفسیر بیان کر، امام نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا. رات ڈھلتی رہی ہے، رات گزرتی رہی ہے، مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں، ابن عباس تفسیر سن رہے ہیں. اذان صبح کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز بلند ہوئی، صدا بلند ہوئی. امام نے کہا ابن عباس چلو وقت اذان ہو گیا، اول وقت نماز پڑھتے ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں مولا کیا تفسیر ختم ہو گئی سورہ الحمد کی؟
تو امام نے کہا ابن عباس ابھی تو میں نے بسم اللہ کی تفسیر بیان نہیں کی، تم سورہ حمد کی تفسیر کی بات کر رہے ہو۔ یاد رکھو جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بسم اللہ کے لے میں ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور اس لے کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، ضد کیوں کرتا ہے انسان کہ ہم تشہد میں علی کا نام لیں؟ ارے علی کے نام کے بغیر تو قرآن بھی نہیں آغاز کیا جا سکتا، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کا کوئی بھی سورہ پڑھیے پہلے پڑھنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائے بسم اللہ ہے علی۔ جہاں اجازت دی گئی ہے علی کا نام لینے کی بہانے ضد نہ کریں۔ دین ضد کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے۔ دین منمانی کا نام نہیں ہے، دین بصیرت کے ساتھ حکم امام کی تعمیل کرنے کا نام ہے دین۔ اور علی کے عشق میں کس کس نے جان قربان کی ہے؟ ابن سکیت بہت بڑا نحوی عالم ہے، اس سے پوچھا ایک مرتبہ کسی نے کہ حسنین افضل ہیں یا میرے بچے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ تم حسنین کی بات کر رہے ہو، تمہارے بچوں کا مقام مولا کے غلام قمبر کے آگے کچھ نہیں، مولا کے غلام قمبر سے بھی کم تر۔ یہ مولا کی ذات، معرفت حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ کل جملہ کہا تھا امام کو جاہل ازادہ نہیں چاہیے، عالم ازادہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ مولانا میں نہ یونیورسٹی گیا، نہ کالج گیا، نہ مدرسے گیا، نہ اسکول گیا، میں تو ٹھہرا جاہل۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ فرش عزا کس لیے ہے؟ یہ فرش عزا آپ کو عالم بنانے کے لیے ہے، عالم بنانے کے لیے ہے۔ اس فرش عزا پر آئیں اور جو سیکھ کر جائیں اس پر عمل کریں، تب واقعہ نام ازادار۔ یاد رکھیں جملہ، جو بھی اس منبر پر آئے اس نیت سے آئے کہ کچھ دینا ہے، اور جو اس فرش عزا پر آئے اس نیت سے آئے کہ جو اس منبر سے خیرات ملے گی وہ لے جا کر اپنی زندگی میں ڈھالے گا۔ اسی کا نام ہے آزاداری، اسی کا نام ہے حسینیت۔ بس عزیزوں، بس جو باتیں عرض نہیں کر سکا انشاءاللہ کل آخری مجلس میں عرض کروں گا۔ کربلا صرف نام کربلا کافی ہے ہونے کے، سارے مسائل اس نام میں پوشیدہ۔ اللہ اکبر۔ اگر معرفت عزادار ہے کوئی تو اس کے سامنے صرف اگر کربلا کہہ دیا جائے تو وہ رونے لگے گا۔ سن لیں چند روایت، چند منزلوں کو دیکھیں میرے ساتھ۔ دیکھیں ایک شخص ہے کوفے کا رہنے والا، وہ 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے پہنچتا ہے۔
تو دیکھتا ہے کہ عجیب عالم ہے، وحشت کا عالم ہے کوفے میں. اس کا نام ہے عبداللہ. تو اسی سوچ میں کہ آخر کوئی مرد نظر نہیں آ رہا کوفے میں، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، سب کچھ بند کیوں ہے. اسی سوچ میں گھر پہنچا. بیٹی دروازہ کھولتی ہے تو باپ پوچھتا ہے بیٹی یہ بتاؤ کوفے والے سب کہاں چلے گئے. تو بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ وقت کا حکم آیا تھا کہ کسی خارجی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوت کی ہے، سب پر واجب ہے، کوفے کے ہر مرد پر واجب ہے کہ کربلا آئے اور مقابلہ کرے. بابا آپ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے، آپ کہیں مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں کوئی مخبری نہ کر دے اور آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے. بابا آپ چلے جائیے. اس کے مقابلے پر جس نے بغاوت کی ہے خلیفہ سے، اور اس نے پھر گھوڑا تیار کیا، تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی تھکاوٹ کے بعد گھوڑا تیار کیا، اب روانہ ہونا چاہتا ہے. ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے بابا جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، اگر آپ کو لال رنگ کا کوئی نگینہ ملے، پتھر ملے، یاقوت ملے تو وہ میرے لیے لیتے آئیے گا. میں اس پتھر سے، اس نگینے سے اپنے گلے کا زیور بناؤں گی. یہ روانہ ہو جاتا ہے. عصر عاشور کربلا پہنچتا ہے. عصر عاشور کربلا پہنچتا ہے. دیکھتا ہے کہ ایک 57 سال کا بوڑھا گھوڑے پر سوار اور ہر طرف سے کوشش ہے کہ کسی طرح اسے مار دیا جائے، کسی طرح اسے گھوڑے سے گرا دیا جائے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں اپنے، اور ہر شخص بھاگ رہا ہے جس طرف یہ تلوار کا رخ کرتا ہے، یہ شخص فوجیں بھاگنے لگتی ہیں، کوسوں دور بھاگتی ہیں. اس نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم اس بوڑھے شخص سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عباس، یہ اسی کا بھائی ہے، یہ اسی کا بھائی ہے. پھر اس لیے کہتا ہے میں نے سوچا کہ تھکا ہوا ہوں، ابھی سفر سے آیا تھا پھر آ گیا، میں نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو جست لگاؤں اور تلوار نکال کر اس کی گردن کاٹ کے واپس چلا جاؤں اپنے وطن. ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی ارادہ کیا، ایک مرتبہ امام نے پیچھے مڑ کر کہا عبداللہ میرے قریب آؤ، عبداللہ میرے قریب آؤ. میں نے جیسے ہی اپنا نام سنا حیران ہو گیا، آخر انہیں میرا نام کیسے معلوم؟ میں قریب نہیں گیا، پہلی بار بلانے پر میں نہیں گیا قریب. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ آواز دی عبداللہ جلدی آؤ، جلدی میرے قریب آؤ. ایک مرتبہ میں قریب گیا، امام نے اپنے انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور مجھے دی اور کہا یہ انگوٹھی رکھ، لے جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہنا میں نے بغاوت نہیں کی ہے، میں باغی نہیں ہوں، میں نے خروج نہیں کیا، میں فرزند رسول ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں. جیسے ہی ایک شخص سنتا ہے فرزند رسول، رسول کا نواسا، بس اب اس نے اپنی تلوار نکالی، اب مولا کی حفاظت کرنا شروع کی. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عبداللہ چلے جاؤ، واپس اپنے وطن چلے جاؤ، ابھی حالات اور خراب ہوں گے، ابھی ماحول اور بگڑے گا، عبداللہ واپس چلے جاؤ. یہ کہتا ہے مولا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ کر جاؤں،
اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میرے لیے کوئی حکم ہے، مجھے کوئی حکم دیجیے۔ یہ کہتے ایمان کہتے عبداللہ اچھا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں عبداللہ، جاؤ کوفے جاؤ، ابھی کچھ دنوں بعد میری بہنیں آئیں گی، انہیں ردا دے دینا، ان کے سر پہ ردا نہیں ہوگی، انہیں چادریں دے دینا۔ یہ شخص واپس آ جاتا ہے، یہ شخص واپس آ جاتا ہے۔ بس ایک منزل اور ہے، ایک روایت اور ختم کر رہا ہوں۔ جب خیمے لٹ رہے تھے نا، کیسے سنے تھے آپ؟ جب خیمے لٹ رہے تھے، ظالم خیمے لٹ رہے تھے، تو ایک شخص دیر میں پہنچا، کچھ دیر ہو گئی اسے پہنچنے میں۔ جب پہنچا تو دیکھا سب لٹ چکا ہے، کچھ باقی نہیں ہے لوٹنے کے لیے۔ اس نے کہا تم نے تو سب کچھ لوٹ لیا، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو جواب ملتا ہے جاؤ حسین کا لاشا لوٹا جاؤ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ یہ شخص آتا ہے، جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے حسین کا لاشا بھی لوٹ لیا گیا۔ دیکھتا ہے ایک پھٹا ہوا کرتا حسین کے جسم پر ہے، یہ سوچتا ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، بس یہ سوچ کر جانے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی نظر امام کے پٹکے پر پڑتی ہے، جس پٹکے سے امام نے اپنے کرتے کو سنبھالا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، اس پہ پڑتی ہے۔ یہ سوچتا ہے ہاں اس کی کچھ قیمت مل جائے گی۔ یہ شخص کہتا ہے میں قریب پہنچتا ہوں لاشے کے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح وہ کھل جائے، لیکن جیسے ہی میں نے کھولنے کی اسے کوشش کی، امام کا ہاتھ اٹھتا ہے اور پٹکے پر آ جاتا ہے۔ امام کا ایک ہاتھ اٹھ کے پٹکے پر آ جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی امام کے ہاتھ کو ہٹانے کی، لیکن کسی طرح میں امام کا ہاتھ نہیں ہٹا سکا۔ اس کے بعد کیا ظلم کیا اس شخص نے؟ یہ کہتا ہے خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میرے پاس ایک خنجر تھا، میں نے خنجر نکالا، امام کے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جو ہاتھ پٹکے پر تھا۔ جیسے ہی میں نے ایک ہاتھ کاٹا، فوراً امام کا دوسرا ہاتھ پٹکے پر، میں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزقاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں، جو علماء، جو مؤمنین اور علماء اور مریض ہیں، چاہے وہ کسی بھی گوشے میں دنیا کے، ان کو شفائے عاجلہ و صحت کاملہ عطا فرما۔ بار الہ آیات عظام مراجعین کرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ، انہیں طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اعمال منصان میں شامل ہو کر امام کی نصرت کرنے کا شرف اور سعادت عطا فرما۔ بار الہ یہ جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما ہر جگہ سے، اور سب کو اس وبا سے محفوظ رکھ۔ جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ مجھ سے کہا گیا ہے چند لوگوں کے لیے فاتحہ کی التماس سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر افروز فاطمہ بنت فطرت حسین، سلطان عالم بن سید رضا حسین اور جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ شاہ زیب صاحب کے والد کافی غریب ہیں، جتنے بھی مومنین علی ہیں ان سب کے لیے اور ان کے والد کے لیے بھی 5 مرتبہ
ہم نے یجیب الکافر بابا سے بلند کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 گزارش کی جاتی ہے انجمن تنظیم ماتم امروہا سے اسی نظری اللہ خانی توبہ کریں. کل کی مجلس کا اعلان سماعت فرمانے. کل مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مولانا فرحان ہدایتی صاحب. اور ٹائم پہ ایک بار آپ سبھی حضرات سماعت کرتے ہیں کہ کل کی مجلس بھی جس طرح اور مجلسیں شروع ہو رہی ہیں 8:30 بجے ہی شروع ہو جائے گی. لہٰذا وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ ذخائر تشریف میں ماتم حسین. خیبر کے لال جاب الفضل العباس. فاتح خیبر کے لال جاب الفضل العباس. فاتح خیبر کے لال جاب الفضل العباس. ہے کمر فخر جمال جاب الفضل العباس. کمر فخر جمال جاب الفضل العباس. اس کی نہیں ہے مثال جاب الفضل العباس. اس کی نہیں ہے مثال جاب الفضل العباس. بندہ یاز الجلال جاب الفضل العباس. بندہ یاز الجلال جاب الفضل العباس. فاتح خیبر کے لال جاب الفضل العباس. فاتح خیبر کے لال جاب الفضل العباس. فاتح خیبر کے لال جاب الفضل العباس. شاہ کربلا کی داستان نکلی بڑی پردرد. شاہ کربلا کی داستان نکلی بڑی پردرد. شاہ کربلا کی داستان نکلی بڑی پردرد. شاہ کربلا کی داستان نکلی. سر پیٹتے مرقد سے خاتون جناں نکلی بڑی پردرد. شاہ کربلا کی داستان نکلی. بہادر مرتبہ مشکل کشا امداد کو آئے. بہادر مرتبہ
تھے اطہر سے جان نکلے بڑے پردرد شاہ کربلا کی داستان نکلے بلال کربلا لہجے میں تھے یہ درد ہے کتنا بلال کربلا لہجے میں تھے یہ درد ہے کتنا اندھے ہو گئے بے چین جب منہ سے اذان نکلے بڑے پردرد شاہ کربلا کی داستان نکلے جتنی مشقیں سکینہ بہہ گیا سب خاک پر پانی جتنی مشقیں سکینہ بہہ گیا سب خاک پر پانی آپس میں حسرت رہی حسرت کہاں نکلے بڑے پردرد شاہ کربلا کی داستان نکلے غضب ہے در بدر اس کو پھرا کہ ہو جہاں والو غضب ہے در بدر اس کو پھرا کہ ہو جہاں والو زینب برہنا سر نظیر آسمان نکلے بڑے پردرد شاہ کربلا کی داستان نکلے شمیم آنسوؤں کی قدروں کی مت کوئی کیا سمجھے شمیم آنسوؤں کی قدروں کی مت کوئی کیا سمجھے پر گر گئے آنسو فلک پر کہکشاں نکلے بڑے پردرد شاہ کربلا کی داستان نکلے آتہ خیبر کے لال ابو الفضل العباس آتہ خیبر کے لال ابو الفضل العباس آتہ خیبر کے لال ابو الفضل العباس دولت جو تمہاری تھی لٹائی 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 کچھ داغ مگر دل پہ نہیں لائی اماں
دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں پردیس سے آئی ہوں تو خالی نہیں آئی پردیس سے آئی ہوں تو خالی نہیں آئی سوغات میں کچھ پیاسوں کے سر لائی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں جس طرح ہوا دین بچا آئی ہوں لے کے جس طرح ہوا دین بچا آئی ہوں لے کے چادر نہ مگر اپنی بچا پائی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں جب بازو بندھے یاد تھی بھائی کی وصیت جب بازو بندھے یاد تھی بھائی کی وصیت یوں جب میں شکوہ نہ کوئی لائی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں یہ سوچ کے راتوں کی ہے جاگی ہوئی بچے یہ سوچ کے راتوں کی ہے جاگی ہوئی بچے زندان میں سکینہ کو سلا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں بس روک قلم تکتا ہے ایمان کلیجا بس روک قلم تکتا ہے ایمان کلیجا یہ سن کے کہ میں آپ کی ماں جائی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں دولت جو تمہاری تھی لٹا آئی ہوں رہے خیبر کے لایا ابوالفضل العباس فاتح خیبر کے لایا ابوالفضل ابوالفضل العباس فاتح خیبر کے لایا ابوالفضل العباس فاتح خیبر کے لایا ابوالفضل العباس سکینہ 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 دیکھنا پھر تو نے مدینہ سکینہ 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 دیکھنا پھر تو نے مدینہ سکینہ 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 سوئے کہاں جا کے بیچاری سوئے کہاں جا کے
سکینہ 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 تھے تو مسلمان بھی ظالم 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 پڑھتے تھے قرآن 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 بھی ظالم آل محمد سے سکینہ 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 چھین لیے شمر نے گوہر 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 مارے تماچے بھی سراسر مارے تماچے بھی سراسر لوٹ لیا شیخ کا خزینہ سکینہ 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 نبی دون مدینہ سکینہ 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 پیار تجھے کرتے تھے سرور 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 رہتی تھی یوں کنبے کے اندر رہتی تھی یوں کنبے کے اندر جیسے انگوٹھی بنگینا سکینہ 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 نبی دون مدینہ سکینہ